السلام علیکم۔ ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 56۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب بلجیک کا گورنر جس نے گناب سے امن معاہدہ کرنا تھا، اس کا سپاہی، اس کا جو تھا اس کے ساتھ والا سپاہی، وہ اندر آتا اور پھر اسے خبر بتاتا، اسے کہتا ہے کہ گناب نے کہا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے امن معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس معاہدے کا نہ تو ارطغرل صاحب کو پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ارطغرل صاحب کو۔ یہ معاہدہ چھپ کر ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ صرف بلجیک کے گورنر اور کوپیک کے ذریعے گناب کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اتنی دیر گزری ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے اور جا کر کے اس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے، جس کے بعد کہ وہ چاہتا تھا کہ میں ارطغرل کو نقصان پہنچاؤں گا اور اسے اس معاہدے کے بارے میں پتہ بھی نہ ہوگا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ ارطغرل صاحب کبھی بھی میرے ساتھ امن معاہدہ نہیں کریں گے سوغوت کے حوالے سے۔ اتنی دیر کے بعد ایک سپاہی آتا اور پھر بتاتا ہے کہ گورنر آرس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر بلجیک کے گورنر کو غصہ آتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اب یہاں کیا کرنے آیا ہے، کیونکہ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آرس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور ارطغرل کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد جب آرس اندر آتا ہے، بلجیک کا گورنر کہتا ہے کہ تم یہاں اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ تم اب ہمارے لیے ناکارہ ہو گئے ہو، تم نے ہم سب کے ساتھ غداری کی ہے اور تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ میں یہاں واپس آیا ہوں ارطغرل کے لیے، ارطغرل سے بدلہ لینے کے لیے اور آپ سب کے ساتھ مل کر کے۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ کلجہ حساب کو ہم دوبارہ لیں گے ان سے۔ وہ گورنر کہتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بغیر بھی ان سے لڑ سکتا ہوں۔ اب تم ویسے بھی ناکارہ ہو، نہ تو تمہارے پاس فوج ہے اور نہ ہی کچھ۔ آرس کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی فوج دو گے، میں اس کی کمان سنبھالوں گا اور ہم جا کر کے ترکوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اس پر بلجیک کا گورنر پہلے تو مانتا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آرس آخرکار اسے منا ہی لیتا ہے، جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم مل کر کے ارطغرل کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد گورنر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم ابھی تک یہیں پر رہو، میں واپس آ کر کے تمہیں دیکھ لوں گا، اور خود چلنے لگتا ہے۔ آرس پوچھتا ہے کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ اس پر آرس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گناب کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ ارطغرل صاحب کے آگے سے دمرول اپنا گھوڑا لے کر کے آتا ہے۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے دمرول؟ تب سپاہی دمرول بتاتا ہے کہ میں گناب کو فالو کر رہا ہوں، وہ پہلے آپ کے اور اب ارطغرل غازی کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آخر اب یہ کرنے کیا والا ہے؟ ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ چلو بہادرو، ہمیں انہیں ارطغرل غازی کے پیچھے جانے سے روکنا ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ جلدی سے بھاگو تاکہ ہم جا کر کے گناب کو روک سکیں اور وہ ارطغرل غازی کے پیچھے نہ جائے۔ اب اتنی دیر میں ارطغرل صاحب جب گناب کو روکتے ہیں، گناب آگے بڑھتا ہے اور پھر ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہیں۔ ارطغرل صاحب بھی جب اشارہ کرتے ہیں تب ارد گرد سے تمام سپاہی نکل کر آ جاتے ہیں اور اپنے تیر ان پر ہی کس لیتے ہیں۔ گناب کے سپاہی اب بے بس ہو چکے تھے، کیونکہ ارد گرد سے تمام سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا تھا اور وہ ابھی تک اپنے گھوڑوں سے بھی نہیں اترے تھے۔ اس پر ارطغرل صاحب گناب سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں واپس جانا ہی ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم ہمارے سردار اعلیٰ یعنی کہ ارطغرل غازی کا پیچھا اس طریقے سے نہیں کر سکتے، تم ان کے متحد ہو۔ اب جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، قلعے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ ہماری تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ اس پر اب گناب بے بس تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اب اسے پیچھے واپس لوٹنا ہی تھا، سو اس لیے اب وہ پیچھے واپس تو نہیں لوٹتا، لیکن وہیں سے ہی امیر صدرالدین کوپیک سے ملنے کے بارے میں سوچتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں، اور وہاں سے ان سے یہ کہہ کر کے اب ہم واپس جا رہے ہیں چلا جاتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ چلو اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور ادھر قبیلے میں اب حیمہ خانم اپنی خواتین کے ساتھ تمام سرداران کو اکٹھا کرتی ہیں اور پھر انہیں بتاتی ہیں۔ سرداران بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم۔ حیمہ خانم انہیں بتاتی ہیں کہ ترگوت بامسی، ارطغرل غازی، سنگر تکیم اور باقی تمام سپاہی جو تھے وہ اہم ادھر چلے گئے ہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے گئے، انہیں بتاتے نہیں کہ وہ
سلطان کے بیٹے خرچہ ارسلان کو بچانے کے لیے گئے ہیں، اور حیمہ خانم انہیں کہتی ہیں کہ سلطان نے جو ارطغرل غازی کو سوغوت کا علاقہ دیا تھا، اب ہم وہاں پر جا کر کے اپنے قبیلے کو آباد کرنا چاہتے ہیں، سو اس وجہ سے اب ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر آئیں اور آ کر کے ہم اپنا قبیلے کو آباد کریں۔ اس کے لیے ہم آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو سردار پریشان تھے کہ اب ہم اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے کیسے جائیں گے۔ اسلان کہتی ہیں کہ ہم بھی اپنا قبیلہ آپ کے ساتھ لے جائیں گے۔ ترگت یعنی کہ چودار قبیلے کا سردار ترگت، وہ بھی اپنے قبیلے کو لے کر کے سوغوت میں ہی بسنے کا فیصلہ کرے گا۔ اب ادھر سے خرچہ ارسلان اور اس کی ماں، وہ جو دونوں اپنے پاس جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے اپنا پلان بنا لیا تھا۔ اب التون آبا جو کہ مہپری خاتون کا آدمی تھا، اس نے ان دونوں کو قتل کرنا تھا، اس کا پلان یہی تھا۔ لیکن ارسلان اور اس کی والدہ کو بھی ان پر شک تھا۔ التون آبا ان کے نزدیک آتا اور پھر پوچھتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تب وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دل میں کہتا ہے کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد تم ویسے بھی مرنے والے ہو، یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارسلان اور اس کی والدہ پریشان تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہہ رکھا تھا، ان کے سپاہی اگرچہ بہت تھوڑے تھے لیکن تھوڑے سے سپاہی بھی ہمت کرتے ہیں، اور سپاہی خبر دیتا ہے، اسے اشارے سے سمجھاتا ہے کہ راستہ کلیئر ہے، ہم اس طرف سے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ وہ سب سپاہیوں سے اشارے میں ہی مدد کرتا ہے، اشارے میں ہی بات کرتا ہے، سب سپاہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارسلان اپنی والدہ سے اجازت مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنا حق حلال کریں، کیونکہ اسے نہیں پتہ تھا کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا حق حلال کرتی ہوں، میرے سلطان آپ جاؤ، ہمت رکھو۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ التون آبا جو کہ دوسری جانب بیٹھا تھا، جیسے ہی شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنا شروع کرتا ہے، سپاہیوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ شہزادے کے سپاہی آگے ہوتے ہیں، دوسرے ریاست کے غدار سپاہی ان کو مارنے لگتے ہیں۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادہ بھاگ رہا ہے۔ التون آبا کہتا ہے کہ پکڑو اس غدار کو، اسے جانے نہیں دینا، اور تمام سپاہی اس کو مارنے لگتے ہیں۔ التون آبا اپنے سپاہی لے کر کے شہزادے کے پیچھے جاتا ہے اور باقی تمام سپاہی وہیں پر لڑتے رہتے ہیں۔ اب ادھر سے گناب جو کہ سعادتدین کوپیک کے ساتھ ملنے گیا تھا، کوپیک کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ گناب پہلا سوال ہی یہ کرتا ہے کہ ارطغرل آخر رہا کیسے ہوا، ارطغرل بے گناہ کیسے ثابت ہو گیا؟ کوپیک کہتا ہے کہ بس گناب، بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد گناب کہتا ہے کہ جب ارطغرل سلطان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے اور پھر ہم اب اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اس پر کوپیک بہت غصے میں آتا ہے اور آہستہ آہستہ سے گناب کو سمجھاتا ہے اور دوبارہ سے گناب کے دل میں ارطغرل کے خلاف زہر بھر دیتا ہے اور اسے قلعے میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد اب اصلاحان پریشان ہو چکی تھی۔ حیمہ خانم انہیں پوچھتی ہیں کہ اصلاحان تم ایسے پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے بعد اصلاحان کہتی ہے کہ ہر جانب پریشانی پریشانی ہے، ترگت، بانگسی، ارطغرل غازی، سنگر تکیم وہ سب قبیلے سے چلے گئے ہیں، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور وہ امیر سعادتدین کوپیک کے بارے میں بھی پریشان تھی۔ اب سب پریشان تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اسے اپنے قبیلے کو بھی دیکھنا تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں اس کے قبیلے والے سردار نہ ہی نہ کر دیں کہ ہم ارطغرل کے ساتھ سوغوت نہیں جانا چاہتے۔ اس کے بعد وہ اجازت مانگتی ہے اور تیزی سے خیمے سے نکل جاتی ہے۔ حلیمہ سلطان بھی پریشان تھیں کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا۔ آخرکار التون آبا کے غدار سپاہی شہزادے کو جا کر کے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسے نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد التون آبا خود بھی آ جاتا ہے، شہزادے کی ٹوپی اتار کے نیچے پھینکتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پہلے تمہارے بابا اور اب تم مرنے والے ہو، تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ غدار، تم کتے غدار، تمہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے بعد التون آبا شہزادے کو اپنے ساتھ کمان سے، جو تیر کمان تھا، اس سے ہی پھانسی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ بس شہزادہ بیچارہ مرنے کے کچھ قریب ہی ہوتا ہے۔ سپاہی اسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ بھی پکڑے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ارطغرل غازی آتے ہیں اور ایک تیر مارتے ہیں جو التون آبا کے دل میں لگتا ہے اور شہزادہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا گردن کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، یعنی اس کا گلا گھونٹا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک مرا نہیں تھا اور نیچے گر جاتا ہے۔
اس کے بعد ارطغرل غازی آتے ہیں اور ان سب کی لڑائی ارطغرل غازی سے ہو جاتی ہے۔ سپاہی اس کی جانب بھاگتے ہیں۔ شہزادہ یہ موقع دیکھ کر کے جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جو کہ بعد میں اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ وہ دوسری جانب بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ التون آبا اس کے پیچھے جاتا ہے اور جا کر کے اسے خنجر مار دیتا ہے۔ شہزادے کے خنجر لگ چکا تھا، اب وہ زیادہ دور بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پیٹ سے کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اس کے لیے اب وہ تھوڑا ہی دور جاتا ہے اور زیادہ درد کی وجہ سے اب وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اب وہ آگے بھی نہیں بھاگ سکتا تھا اور نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ اتنی دیر میں ارطغرل غازی جب سپاہیوں کو مارتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے۔ ارطغرل غازی اپنے سپاہی لے کر کے جلدی سے شہزادے کے قریب آتے ہیں۔ سب یہ دیکھ کر کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شہزادے کی حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ہمیں شہزادے کو بچانا ہوگا کیونکہ اس نے ہی بعد میں جا کر کے سلطان بننا ہے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ اشیاء اکٹھی کرو، جو بھی ہو جائے ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ التون آبا یعنی کہ اس غدار نے اسے مار دیا ہے۔ اس کے بعد التون آبا واپس جاتا ہے۔ جب ارسلان کی والدہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس غدار نے مار دیا ہے میرے بیٹے کو، وہ بیچاری نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ غدار کتے، تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، اور اس کا گلا پکڑ لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میں تمہیں مار دوں گی۔ التون آبا اتنا ظالم ہوتا ہے، وہ اس خاتون پر بھی رحم نہیں کھاتا اور اپنے اسی خنجر سے اس خاتون کے پیٹ میں 2-3 وار کرتا ہے، جس کے بعد میں وہ بھی وہیں پر شہید ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس کے تیر کو پکڑ لیتی ہیں، جس کے بعد التون آبا کو بھی کافی درد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر تمام غداروں کو سربراہ امیر صدرالدین کوپیک بھی آ جاتا ہے۔ کوپیک جب کہانی پوچھتا ہے، التون آبا اسے تمام کہانی سناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ کوپیک اس سے کافی پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارطغرل۔ اس کے بعد آخرکار کوپیک کو پتہ چلتا ہے۔ التون آبا کہتا ہے کہ میرا تیر نکالو کوپیک، میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تم نے کر ہی دیا ہے، آؤ نیچے بیٹھو، اور اسے نیچے بٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب ہم تمہارا تیر نکالنے لگے ہیں، اور اس کا تیر نکالنے لگتا ہے۔ اس پر التون آبا کہتا ہے کہ اب سلطنت ہماری ہے کوپیک۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اور کوپیک کو غصہ آتا ہے۔ کوپیک اپنے خنجر کو نکالتا ہے، التون آبا سے کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، سلطنت ہماری ہوگی، اور اب اس سلطنت میں صرف میں ہوں گا، لیکن تم اس وقت زندہ نہیں بچ سکو گے، اور اپنے خنجر کے ذریعے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے غدار کی موت غدار کے ہاتھ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔ ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 56۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب بلجیک کا گورنر جس نے گناب سے امن معاہدہ کرنا تھا، اس کا سپاہی، اس کا جو تھا اس کے ساتھ والا سپاہی، وہ اندر آتا ہے اور پھر اسے خبر بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ گناب نے کہا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور ہم سے امن معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس معاہدے کا نہ تو ارطغرل صاحب کو پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ارطغرل صاحب کو۔ یہ معاہدہ چھپ کر ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ صرف بلجیک کے گورنر اور کوپیک کے ذریعے گناب کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اتنی دیر گزری ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے اور جا کر کے اس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے، جس کے بعد کہ وہ چاہتا تھا کہ میں ارطغرل کو نقصان پہنچاؤں گا اور اسے اس معاہدے کے بارے میں پتہ بھی نہ ہوگا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ ارطغرل صاحب کبھی بھی میرے ساتھ امن معاہدہ نہیں کریں گے سوغوت کے حوالے سے۔ اتنی دیر کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ گورنر آرس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر بلجیک کے گورنر کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اب یہاں کیا کرنے آیا ہے، کیونکہ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آرس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور ارطغرل کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد جب آرس اندر آتا ہے، بلجیک کا گورنر کہتا ہے کہ تم یہاں اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی، تم اب ہمارے لیے ناکارہ ہو گئے ہو، تم نے ہم سب کے ساتھ غداری کی ہے اور تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ میں یہاں واپس آیا ہوں ارطغرل کے لیے، ارطغرل سے بدلہ لینے کے لیے اور آپ سب کے ساتھ مل کر کے۔ اس پر آرس کہتا ہے کہ کلجہ حساب کو ہم دوبارہ لیں گے ان سے۔ وہ گورنر کہتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے،
مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بغیر بھی ان سے لڑ سکتا ہوں، اب تم ویسے بھی ناکارہ ہو، نہ تو تمہارے پاس فوج ہے اور نہ ہی کچھ۔ عرس کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی فوج دو گے، میں اس کی کمان سنبھالوں گا اور ہم جا کر کے ترکوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اس پر بلجیک کا گورنر پہلے تو مانتا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد عرس آخرکار اسے منا ہی لیتا ہے، جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم مل کر کے ارطغرل کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد گورنر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم ابھی تک یہیں پر رہو، میں واپس آ کر کے تمہیں دیکھ لوں گا، اور خود چلنے لگتا ہے۔ عرس پوچھتا ہے کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ اس پر عرس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گناب کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ ارطغرل صاحب کے آگے سے دمرول اپنا گھوڑا لے کر کے آتا ہے۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے دمرول؟ تب سپاہی دمرول بتاتا ہے کہ میں گناب کو فالو کر رہا ہوں، وہ پہلے آپ کے اور اب ارطغرل غازی کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آخر اب یہ کرنے کیا والا ہے؟ ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ چلو بہادرو، ہمیں انہیں ارطغرل غازی کے پیچھے جانے سے روکنا ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ جلدی سے بھاگو تاکہ ہم جا کر کے گناب کو روک سکیں اور وہ ارطغرل غازی کے پیچھے نہ جائے۔ اب اتنی دیر میں ارطغرل صاحب جب گناب کو روکتے ہیں، گناب آگے بڑھتا ہے اور پھر ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہیں۔ ارطغرل صاحب بھی جب اشارہ کرتے ہیں تب ارد گرد سے تمام سپاہی نکل کر آ جاتے ہیں اور اپنے تیر ان پر ہی کس لیتے ہیں۔ گناب کے سپاہی اب بے بس ہو چکے تھے کیونکہ ارد گرد سے تمام سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا تھا اور وہ ابھی تک اپنے گھوڑوں سے بھی نہیں اترے تھے۔ اس پر ارطغرل صاحب گناب سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں واپس جانا ہی ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم ہمارے سردار اعلیٰ یعنی کہ ارطغرل غازی کا پیچھا اس طریقے سے نہیں کر سکتے، تم ان کے متحد ہو۔ اب جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، قلعے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ ہماری تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ اس پر اب گناب بے بس تھا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اب اسے پیچھے واپس لوٹنا ہی تھا، سو اس لیے اب وہ پیچھے واپس تو نہیں لوٹتا، لیکن وہیں سے ہی امیر صدر الدین کوپک سے ملنے کے بارے میں سوچتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں، اور وہاں سے ان سے یہ کہہ کر کے اب ہم واپس جا رہے ہیں چلا جاتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ چلو اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور ادھر قبیلے میں اب حیمہ خانم اپنی خواتین کے ساتھ تمام سرداران کو اکٹھا کرتی ہیں اور پھر انہیں بتاتی ہیں۔ سرداران بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم۔ حیمہ خانم انہیں بتاتی ہیں کہ ترگت، بامسی، ارطغرل غازی، سنگر تکیم اور باقی تمام سپاہی جو تھے وہ اہم ادھر چلے گئے ہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے گئے، انہیں بتاتے نہیں کہ وہ سلطان کے بیٹے خرچہ ارسلان کو بچانے کے لیے گئے ہیں۔ اور حیمہ خانم انہیں کہتی ہیں کہ سلطان نے جو ارطغرل غازی کو سوغوت کا علاقہ دیا تھا، اب ہم وہاں پر جا کر کے اپنے قبیلے کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے اب ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر آئیں اور آ کر کے ہم اپنا قبیلے کو آباد کریں۔ اس کے لیے ہم آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو سردار پریشان تھے کہ اب ہم اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے کیسے جائیں گے۔ اسلان کہتی ہیں کہ ہم بھی اپنا قبیلہ آپ کے ساتھ لے جائیں گے۔ ترگت یعنی کہ چودار قبیلے کا سردار ترگت، وہ بھی اپنے قبیلے کو لے کر کے سوغوت میں ہی بسنے کا فیصلہ کرے گا۔ اب ادھر سے خرچہ ارسلان اور اس کی ماں، وہ جو دونوں اپنے پاس جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے اپنا پلان بنا لیا تھا۔ اب التنو آبا جو کہ مہپری خاتون کا آدمی تھا، اس نے ان دونوں کو قتل کرنا تھا، اس کا پلان یہی تھا، لیکن ارسلان اور اس کی والدہ کو بھی ان پر شک تھا۔ التون آبا ان کے نزدیک آتا اور پھر پوچھتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تب وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر دل میں کہتا ہے کچھ دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد تم ویسے بھی مرنے والے ہو، یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارسلان اور اس کی والدہ پریشان تھی، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہہ رکھا تھا، ان کے سپاہی اگرچہ بہت تھوڑے تھے لیکن تھوڑے سے سپاہی بھی ہمت کرتے ہیں، اور سپاہی خبر دیتا ہے، اسے اشارے سے سمجھاتا ہے کہ راستہ کلیئر ہے، ہم اس طرف سے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ وہ سب سپاہیوں سے اشارے میں ہی مدد کرتا ہے، اشارے میں ہی بات کرتا ہے، سب سپاہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارسلان اپنی والدہ سے اجازت مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنا حق حلال کریں، کیونکہ اسے نہیں پتہ تھا کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا حق حلال کرتی ہوں، میرے سلطان آپ جاؤ، ہمت رکھو۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ التون ابا جو کہ دوسری جانب بیٹھا تھا، جیسے ہی شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنا شروع کرتا ہے، سپاہیوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ شہزادے کے سپاہی آگے ہوتے ہیں، دوسرے ریاست کے غدار سپاہی ان کو مارنے لگتے ہیں۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادہ بھاگ رہا ہے۔ التون ابا کہتا ہے کہ پکڑو اس غدار کو، اسے جانے نہیں دینا، اور تمام سپاہی اس کو مارنے لگتے ہیں۔ التون ابا اپنے سپاہی لے کر کے شہزادے کے پیچھے جاتا ہے اور باقی تمام سپاہی وہیں پر لڑتے رہتے ہیں۔ اب ادھر سے گناپ جو کہ سعادتدین کوپیک کے ساتھ ملنے گیا تھا، کوپیک کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ گناپ پہلا سوال ہی یہ کرتا ہے کہ ارطغرل آخر رہا کیسے ہوا، ارطغرل بے گناہ کیسے ثابت ہو گیا؟ کوپیک کہتا ہے کہ بس گناپ، بدقسمتی سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد گناپ کہتا ہے کہ جب ارطغرل سلطان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے اور پھر ہم اب اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ اس پر کوپیک بہت غصے میں آتا ہے اور آہستہ آہستہ سے گناپ کو سمجھاتا ہے اور دوبارہ سے گناپ کے دل میں ارطغرل کے خلاف زہر بھر دیتا ہے اور اسے قلعے میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد اب اصلاحان پریشان ہو چکی تھی۔ حلیمہ خانم انہیں پوچھتی ہیں کہ اصلاحان تم ایسے پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے بعد اصلاحان کہتی ہے کہ ہر جانب پریشانی پریشانی ہے، ترگت، بانگسی، ارطغرل غازی، سنگر تکیم وہ سب قبیلے سے چلے گئے ہیں، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور وہ امیر سعادتدین کوپیک کے بارے میں بھی پریشان تھی۔ اب سب پریشان تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کو بھی دیکھنا تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں اس کے قبیلے والے سردار نہ ہی نہ کر دیں کہ ہم ارطغرل کے ساتھ سوگوت نہیں جانا چاہتے۔ اس کے بعد وہ اجازت مانگتی ہے اور تیزی سے خیمے سے نکل جاتی ہے۔ حلیمہ سلطان بھی پریشان تھیں کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا۔ آخرکار التون ابا کے غدار سپاہی شہزادے کو جا کر کے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسے نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد التون ابا خود بھی آ جاتا ہے، شہزادے کی ٹوپی اتار کے نیچے پھینکتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پہلے تمہارے بابا اور اب تم مرنے والے ہو، تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ غدار، تم کتے غدار، تمہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے بعد التون ابا شہزادے کو اپنے ساتھ کمان سے، جو تیر کمان تھا، اس سے ہی پھانسی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ بس شہزادہ بیچارہ مرنے کے کچھ قریب ہی ہوتا ہے۔ سپاہی اسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ بھی پکڑے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ارطغرل غازی آتے ہیں اور ایک تیر مارتے ہیں جو التون ابا کے دل میں لگتا ہے اور شہزادہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا گردن کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، یعنی اس کا گلا گھونٹا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک مرا نہیں تھا اور نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی آتے ہیں اور ان سب کی لڑائی ارطغرل غازی سے ہو جاتی ہے۔ سپاہی اس کی جانب بھاگتے ہیں۔ شہزادہ یہ موقع دیکھ کر کے جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جو کہ بعد میں اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ وہ دوسری جانب بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ التون ابا اس کے پیچھے جاتا ہے اور جا کر کے اسے خنجر مار دیتا ہے۔ شہزادے کے خنجر لگ چکا تھا، اب وہ زیادہ دور بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پیٹ سے کافی زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اس کے لیے اب وہ تھوڑا ہی دور جاتا ہے اور زیادہ درد کی وجہ سے اب وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اب وہ آگے بھی نہیں بھاگ سکتا تھا اور نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ اتنی دیر میں ارطغرل غازی جب سپاہیوں کو مارتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے۔ ارطغرل غازی اپنے سپاہی لے کر کے جلدی سے شہزادے کے قریب آتے ہیں۔ سب یہ دیکھ کر کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شہزادے کی حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ہمیں شہزادے کو بچانا ہوگا کیونکہ اس نے ہی بعد میں جا کر کے سلطان بننا ہے، اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ جلدی سے کچھ اشیاء اکٹھی کرو، جو بھی ہو جائے ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ التون ابا یعنی کہ اس غدار نے اسے مار دیا ہے۔ اس کے بعد التون ابا واپس جاتا ہے۔ جب ارسلان کی والدہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس غدار نے مار دیا ہے میرے بیٹے کو، وہ بیچاری نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ غدار کتے، تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، اور اس کا گلا پکڑ لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میں تمہیں مار دوں گی۔ التون ابا اتنا ظالم ہوتا ہے، وہ اس خاتون پر بھی رحم نہیں کھاتا اور اپنے اسی خنجر سے اس خاتون کے پیٹ میں 2-3 وار کرتا ہے، جس کے بعد میں وہ بھی وہیں پر شہید ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس کے تیر کو پکڑ لیتی ہیں، جس کے بعد التون ابا کو بھی کافی درد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر تمام غداروں کو سربراہ امیر سعادتدین کوپیک بھی آ جاتا ہے۔ کوپیک جب کہانی پوچھتا ہے
التونا اسے تمام کہانی سناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ارطغرل بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ کوپیک اس سے کافی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل، اس کے بعد آخرکار کوپیک کو پتہ چلتا ہے۔ التونا کہتا ہے کہ میرا تیر نکالو کوپیک، میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تم نے کر ہی دیا ہے، آؤ نیچے بیٹھو، اور اسے نیچے بٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب ہم تمہارا تیر نکالنے لگے ہیں، اور اس کا تیر نکالنے لگتا ہے۔ اس پر التونا کہتا ہے کہ اب سلطنت ہماری ہے کوپیک۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اور کوپیک کو غصہ آتا ہے۔ کوپیک اپنے خنجر کو نکالتا ہے، التونا سے کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، سلطنت ہماری ہوگی، اور اب اس سلطنت میں صرف میں ہوں گا، لیکن تم اس وقت زندہ نہیں بچ سکو گے، اور اپنے خنجر کے ذریعے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے غدار کی موت غدار کے ہاتھ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ارطغرل۔ اس کے بعد آخرکار کوپیک کو پتہ چلتا ہے۔ التونا کہتا ہے کہ میرا تیر نکالو کوپیک، میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تم نے کر ہی دیا ہے، آؤ نیچے بیٹھو، اور اسے نیچے بٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب ہم تمہارا تیر نکالنے لگے ہیں، اور اس کا تیر نکالنے لگتا ہے۔ اس پر التونا کہتا ہے کہ اب سلطنت ہماری ہے کوپیک۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اور کوپیک کو غصہ آتا ہے۔ کوپیک اپنے خنجر کو نکالتا ہے، التونا سے کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، سلطنت ہماری ہوگی، اور اب اس سلطنت میں صرف میں ہوں گا، لیکن تم اس وقت زندہ نہیں بچ سکو گے، اور اپنے خنجر کے ذریعے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے غدار کی موت غدار کے ہاتھ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ارطغرل۔ اس کے بعد آخرکار کوپیک کو پتہ چلتا ہے۔ التونا کہتا ہے کہ میرا تیر نکالو کوپیک، میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تم نے کر ہی دیا ہے، آؤ نیچے بیٹھو، اور اسے نیچے بٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب ہم تمہارا تیر نکالنے لگے ہیں، اور اس کا تیر نکالنے لگتا ہے۔ اس پر التونا کہتا ہے کہ اب سلطنت ہماری ہے کوپیک۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اور کوپیک کو غصہ آتا ہے۔ کوپیک اپنے خنجر کو نکالتا ہے، التونا سے کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، سلطنت ہماری ہوگی، اور اب اس سلطنت میں صرف میں ہوں گا، لیکن تم اس وقت زندہ نہیں بچ سکو گے، اور اپنے خنجر کے ذریعے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے غدار کی موت غدار کے ہاتھ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ارطغرل۔ اس کے بعد آخرکار کوپیک کو پتہ چلتا ہے۔ التونا کہتا ہے کہ میرا تیر نکالو کوپیک، میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ کوپیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تم نے کر ہی دیا ہے، آؤ نیچے بیٹھو، اور اسے نیچے بٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب ہم تمہارا تیر نکالنے لگے ہیں، اور اس کا تیر نکالنے لگتا ہے۔ اس پر التونا کہتا ہے کہ اب سلطنت ہماری ہے کوپیک۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اور کوپیک کو غصہ آتا ہے۔ کوپیک اپنے خنجر کو نکالتا ہے، التونا سے کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے، سلطنت ہماری ہوگی، اور اب اس سلطنت میں صرف میں ہوں گا، لیکن تم اس وقت زندہ نہیں بچ سکو گے، اور اپنے خنجر کے ذریعے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے غدار کی موت غدار کے ہاتھ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ